بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ بات تو بہت عرصے سے ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان کی سیاست کا انسانیت یا پاکستان کے عوام سے ایک براہ راست تعلق نہیں رہا۔ یہ پاکستان کے عوام ان کو تب ہی یاد آتے ہیں جب ان کو اپنا کوئی مفاد عزیز ہوتا ہے یا اپنے مد مقابل حکومت پر کوئی دباؤ بڑھانا ہوتا ہے، یا معاشرے کے اندر ایسی صورتحال پیدا کرنی ہوتی ہے کہ حکومت پریشر میں آ جائے اور ان کے مفادات جو ہیں اور مقاصد جو ہیں وہ حاصل ہو جائے۔ اب بھی پاکستان میں کچھ ایسی صورتحال ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے، پاکستان میں اس وقت کرونا کی دوسری لہر آ چکی ہے اور روز ہزاروں لوگ جو ہیں ان میں کرونا پازیٹیو آ رہا ہے، اور اس کی تصدیق صرف عام لوگوں میں نہیں ہو رہی بلکہ پاکستان کے جو خاص لوگ ہیں، میرے مراد سیاست سے ہے، ان میں بھی کرونا پازیٹیو آ رہا ہے اور تیزی سے آ رہا ہے، اور کچھ ایسے سگنیفیکنٹ فگرز ہیں جن کی تو موت بھی واقع ہو چکی ہے۔ لیکن پاکستان کی جو سیاسی اشرافیہ ہے، خاص طور پر اپوزیشن سے جس کا تعلق ہے، اس کے بات کی سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک حکومت کے خلاف بقول ان کے تحریک شروع کر رکھی ہے، اگرچہ اس میں تحریک والی کوئی بات نہیں۔ اگر ان کو میڈیا میں سپورٹ حاصل نہ ہو اور میڈیا پر اس کو ڈسکس نہ کیا جائے تو یقین کریں ان جتنے جلسے وہ ہو رہے ہیں ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ابھی بھی جو جلسے ہیں یا عوام میں ان کی شرکت ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ جو جلسے ہیں میں لینگویج استعمال کی جا رہی ہے اداروں کے خلاف، ابھی بھی صرف اسی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اسی لینگویج اور اس بقول ان کے جو بیانیہ ہے اس کے ذریعے حکومت اور ریاستی اداروں پر ایک دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس وقت ہمارا موضوع جو ہے وہ صرف کرونا کے حوالے سے پاکستانی سیاست اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے کہ یہی اپوزیشن تھی کہ جب پاکستان میں کرونا کی پہلی لہر آئی تو حکومت، خاص طور پر وفاقی حکومت جو ہے وہ مکمل لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں پاکستان کا جو عام لوگ ہیں اس پر اس کے معاشی طور پر برے اثرات مرتب ہوں گے۔ صرف ان علاقوں کو لاک ڈاؤن کیا جائے یہاں پر کرونا کے افیکٹڈ لوگ موجود ہیں۔ لیکن اس وقت پاکستان کی اپوزیشن اور پاکستان کا میڈیا، اس کی یہ اصرار تھا کہ نہیں، پاکستان میں مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، بلکہ بعض تو کرفیو کے بھی حامی تھے، اور بعض تو ایسے بھی تھے جن کا کہنا تھا کہ مساجد تک بند کر دی جائے، اگرچہ اس میں وقت رمضان شریف کا مہینہ بھی آ گیا تھا، لیکن رمضان شریف میں بھی مساجد کو لاک ڈاؤن کیا جائے، تراویح پر پابندی ہونی چاہیے، اور جمعے کی جو گیدرنگ ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جمعے کی نماز جو شرعی طور پر گھر میں ادا نہیں کی جا سکتی اس کو بھی گھر میں ہی ادا کیا جائے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے، پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر آ چکی ہے اور تحریک انصاف کی اپوزیشن جو ہے وہ پی ڈی ایم کے عنوان سے ملک میں جلسے جلوس کر رہی ہے۔ اگرچہ میں نے پہلے کہا کہ یہ جلسے تو اتنے کوئی وہ نہیں ہیں، لیکن اب چونکہ دوسری لہر آ چکی ہے تو ایک طرف دباؤ موجود ہے کہ اس کے مقابلے پر حکومت نے اپنی جو اجتماعی تقریبات یا جلسے ہیں ان کو ملتوی کر دیا ہے، اور اپوزیشن سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے جلسے ملتوی کر دے۔ پاکستان کا میڈیا کا ایک حصہ بھی اس پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ یہ اپنے جلسے منسوخ کر دے، کیونکہ جب پہلی لہر آئی تھی تو اسی اپوزیشن کا یہ دوسرا موقف تھا کہ پاکستان مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے، اور اب یہ دوسری لہر تیزی سے بڑھ رہی ہے تو پھر پاکستان کو بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اب ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آیا ہے، اور انہوں نے آج ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ میرا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے اور معمولی علامات کے بعد میں نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ میں اپنی رہائش گاہ سے کام جاری رکھوں گا اور یوم تاسیس کے جلسے سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کروں گا۔ تمام لوگ ماسک کا اہتمام کریں، میں آپ کا جلسے میں منتظر ہوں گا۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو کرونا ہو گیا ہے اور بعد میں ملک میں نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے، یعنی میں نے اپنے آپ کو اپنی حفاظت کے نقطہ نظر سے اور دوسروں کی حفاظت کے نقطہ نظر سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری پچھلے 2-3 دن سے خود کو الگ کر چکے ہیں، اور ان کی اسی حوالے سے کیا سرائیاں کی جا رہی تھیں کہ وہ ملتان کے جلسے میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن اب ان کا یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ وہ واقعی اس جلسے میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس دوران ان کی ہمشیرہ بختاور بھٹو زرداری کی منگنی کی تقریب بھی ہے، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ دوہرے معیار کو کہ پاکستان کے عوام کو تو جلسے میں آنے کے لیے کہا جا رہا ہے،
اور جہاں تک کہا جا رہا ہے کہ عوام کی مرضی ہے، اگر ان کو جان پیاری ہے تو اپنے جلسوں میں نہ آئے، اگر ان کو اپنی جان پیاری نہیں ہے تو وہ جلسوں میں ضرور آئے۔ اور بلاول بھٹو زرداری بھی یہاں پر اس چیز کی تاکید کر رہے ہیں کہ میں تو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کروں گا، لیکن آپ جلسے میں ضرور آئیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر گیدر ہوں گے کہ وہاں پر کرونا جو ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلے گا، لیکن بلاول بھٹو زرداری کو عام لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنے خاص اور اشرافیہ کی اس حد تک پرواہ ہے کہ اس منگنی کی تقریب میں جن کو کارڈ جاری کیا ہے ان سے کہا گیا ہے کہ وہ کرونا ٹیسٹ 2 دفعہ کروائیں، یعنی 2 مختلف لیبارٹریوں سے، کیونکہ اگر ایک جگہ سے اگر کنفرم نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے دوسری جگہ سے جب بات کنفرم ہوگی، اگر دونوں جگہ سے پازیٹیو آتا ہے رزلٹ تو مطلب پازیٹیو ہے، اگر دونوں جگہ سے نیگیٹو آتا ہے تو پھر تو بالکل بات کنفرم ہوگی کہ آپ تقریب میں اس شرکت کے اہل ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اگر ایک جگہ سے بھی آپ کا پازیٹیو آ گیا تو آپ تقریب میں شرکت کے اہل نہیں ہیں۔ ایک طرح تو اپنی اشرافیہ کو بچانے کے لیے یہ احتیاطی تدابیر ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کے عوام جن کی ان کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ نفیسہ شاہ نے تو ایک کاشف عباسی کے پروگرام میں یہاں تک کہا کہ ہم تو سندھ میں جلسے نہیں کر رہے، سندھ میں تو جلسوں پر پابندی ہے، جلسے تو پنجاب میں ہو رہے ہیں۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ اگر سندھی جو ہیں ان کی تو ہم حفاظت کر رہے ہیں، لیکن پنجابی اگر جلسوں میں آ کر مرنا چاہتے ہیں تو جو ان کی مرضی ہے۔ اسی طرح نبیل گھبول جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ اگر عوام کو اپنی جان اتنی ہی پیاری ہے تو وہ ہم ان کو زبردستی تھوڑی لے کر آ رہے ہیں، وہ جلسوں میں نہ آئیں، ان کے پاس پورا حق ہے۔ لیکن یہ جو اپنی زبردستی اور اپنے مرضی سے نہ آنے کی بات ہے، یہ بھی ایک مفروضہ ہی ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام کو جس طرح جلسوں میں لایا جاتا ہے یہ کوئی راز نہیں ہے، اور جس سطح کے اور جس لیول کے لوگ پاکستان میں جلسوں میں آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کے معاشرے کے بالکل پست اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کے احسان مند ہوتے ہیں، ان کے جو ان سے فائدہ اٹھانے والے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا پھر ان ٹکٹ ہولڈروں کو اور ایم این ایم پی اے کے ذمے بندے لگائے جاتے ہیں کہ آپ اتنے بندے لانے ہیں، اور یہ لوگ ان کو 1000-2000 روپے دے کے اور ٹرانسپورٹ کا انتظام کر کے اور تھوڑا بڑا کھانے پینے کا لالچ دے کر جلسوں میں لے آتے ہیں۔ پاکستان کے جلسوں میں پاکستان کے معاشرے میں مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس اور اپر کلاس نے آنا بالکل چھوڑ رکھا ہے۔ یہی صورتحال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عوام کی مرضی ہے نہ آئے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب ان کو پیسے ملیں گے، دہاڑی لگے گی، بنے گی، تو وہ جلسوں میں ضرور آئیں گے۔ اس کے پیچھے یہ جو بنایا جا رہا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے۔ اور دوسرا اس سے بھی اہم یا اس سے بھی مضحکہ خیز کہیں یا کہہ لیں کہ دوہرا معیار جو ہے وہ مریم نواز شریف کا ہے۔ مریم نواز شریف بھی کافی عرصے سے ان کی دادی، اگرچہ ان کی دادی کا انتقال ہو گیا ہے لیکن وہ بھی کافی دنوں سے عام لوگوں کو نہیں مل رہی، بلکہ تعزیت کے لیے آنے والے لوگوں سے بھی ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ اب انہوں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے 1.5-2 گھنٹے کے لیے وقت دیا ہے کہ وہ اس ٹائم کے اندر آ کر مجھ سے تعزیت کر سکتے ہیں، اور اس کی بھی فہرستیں بنائی جا رہی ہیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو محترمہ مریم نواز سے مل سکیں گے۔ لیکن آج انہوں نے ایک بڑا دلچسپ ٹویٹ کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ پاکستان میں میڈیکل کے طلباء کا انٹری ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 1.5 لاکھ طالب علم ہیں جو ٹیسٹ دیں گے، اور ان کے لیے ملک بھر میں مختلف سینٹرز بنائے جا رہے ہیں۔ یہ 1.5 لاکھ لوگ کسی ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود مریم نواز کا اگر آپ ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کی بات آپ غور سے سنیں اور اس کو پھر خود ہی سوچیں کہ اس کا کیا مطلب نکلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میڈیکل کے طلباء کو زبردستی کہا جا رہا ہے کہ وہ این ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں 29 نومبر کو اپیئر ہوں۔ یہ 1.5 لاکھ طلباء نہیں، 1.5 لاکھ خاندانوں کو ذہنی اذیت میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ان کی اور ان کے خاندانوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا مقصد آگے سائن آف انٹروگیشن ہے۔ اب سوچا جائے تو اگر فرض کریں ان کے جلسے میں اب 1.5 لاکھ خاندانوں کو تو ان کی فکر ہے جو پاکستان بھر میں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ایک شہر میں ملتان میں جیسے جلسہ ہے تو وہاں پر ملتان شہر کے لوگ ہوں گے یا ارد گرد کے لوگ ہوں گے، اور خدا نخواستہ وہاں پر 10-15% بھی کرونا کے مریض ہوئے تو 10-15% سے کتنی بڑی تعداد میں لوگ افیکٹ ہوں گے، اور ایک ہی شہر میں اور ایک ہی علاقے میں کرونا کے مریضوں کی تعداد کہاں تک بڑھ جائے گی۔ اور خدا نخواستہ اگر ان میں سے کچھ لوگ زیادہ سویئر کنڈیشن میں چلے گئے اور ان کو ہاسپیٹل اور
وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑی تو پھر جتنے وینٹیلیٹر ہاسپٹل اس میں بیڈ کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ کرونا کے مریض کو آپ ہسپتال کے کسی بھی وارڈ اور کسی بھی بیڈ پر نہیں رکھ سکتے۔ پاکستان کے ہر شہر میں ایک محدود لمیٹڈ جو بیڈ ہیں اور وارڈ ہیں اس میں ان کو داخل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں بہت سے مریضوں کی، پچھلے دنوں پیمز کے ایک ڈاکٹر ہیں، میں ان کو ویڈیو سن رہا کرتے اب وہاں پر کوئی وینٹیلیٹر دستیاب نہیں ہے، اور جن لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں اگر خدا نخواستہ ان کی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر ان میں سے ان کا وینٹیلیٹر جو پیچھے ویٹنگ میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی حالت سیریس ہے تو پھر ان کو وہ وینٹیلیٹر لگایا جائے گا۔ یعنی ایک طرف صورتحال یہ ہے، اور دوسری طرف صورتحال پاکستان کی اشرافیہ کی یہ ہے کہ وہ خاص طور پر اپوزیشن کی کہ وہ اپنے جلسے جو بقول ان کے حکومت کے خلاف ہیں اور کووڈ سے زیادہ حکومت کا گھر جانا ضروری ہے، اور کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا بھی پہلا مقصد جو ہے پاکستان کے عوام کو ریلیف دینا نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے عوام کو ریلیف دینا ہوتا تو یقیناً جلسے جو ہیں وہ ملتوی اور منسوخ کیے جا سکتے تھے۔ جب کرونا کی لہر ختم ہوتی تو اس کے بعد آپ جو اپنے شوق پورا کرنے تھے کر لیں، جو اب نتیجہ نکل رہا ہے نتیجہ تو وہی نکلنا ہے کہ پاکستان کے عوام ان جلسوں میں جس طرح سے شرکت کر رہے ہیں یہ اس سے نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال میں پی ڈی ایم کو اصل مقصد جلسے میں نہیں ہے، بلکہ پی ڈی ایم کو اصل جو ایشو ہے وہ ان کا لانگ مارچ ہے، کیونکہ لانگ مارچ کے ذریعے ان کا ارادہ ہے کہ وہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کو بند کریں اور اس کے ذریعے حکومت پر پریشر بڑھایا جائے۔ اب ظاہر ہے اگر جلسے نہیں ہو سکیں گے کووڈ کی وجہ سے تو لانگ مارچ اور وہ دھرنا جو ہے وہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ باقی اس سے پہلے اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ دیکھیں اسکول کھلے ہوئے ہیں اور شاپنگ مالز کھلے ہوئے ہیں، فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، اور اس طرح کے باقی سے جو لوگ جگہیں ہیں جہاں پر کرونا پھیل سکتا ہے تو وہ تو کھلے ہوئے ہیں، تو کہ صرف اپوزیشن کے جلسوں سے کرونا پھیلے گا؟ اور بھئی آپ جہاں تک کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ اگر آپ اس شرط پر آپ نے جلسے مؤخر کرنے کے پاکستان کے عام لوگ جو ہیں وہ جس معاشرے کے 90% تک ہیں، آپ ان کے روزگار کو بند کر کے اگر آپ نے جلسے بند کرنے تو پھر آپ کو عوام سے کیا ہمدردی ہے؟ پچھلی مرتبہ بھی آپ نے عوام کا روزگار ہی چھینا تھا۔ عوام پاکستان کے اشرافیہ تو اتنی متاثر نہیں ہوئی، لیکن پاکستان کے عام لوگ جو ہیں متاثر ہوئے، پاکستان کی معیشت متاثر ہوئی ہے، اور اس وقت جو مہنگائی کا سیلاب ہے وہ اس کی بڑی ریزن میں سے ایک کرونا اور اس کے باعث ہونے والا لاک ڈاؤن بھی ہے۔ لیکن اچنبے کی بات یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن پر اور اس کرونا کی جو ریزن ہے معیشت کے پیچھے اس کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا، کیونکہ پاکستان میں جو میڈیا ہے وہ بھی بدقسمتی سے اپنے مفادات کا اسیر ہے، اور خاص طور پر ان کے جو مفادات ہیں وہ مسلم لیگ نون کے دور میں تو ضرورت سے زیادہ پورے ہوتے رہے ہیں، اور پاکستان کے اینکرز اور صحافی جو ہیں وہ ذاتی مفادات بھی اٹھاتے ہیں ان سے، اور یہ کوئی ایسا صورتحال نہیں ہے جس کا میں انکشاف کر رہا ہوں، اس کا تمام میڈیا اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس کا علم ہے۔ لیکن اب پاکستان میں اس وقت میڈیا اپوزیشن کے ساتھ مل کر حکومت پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے، وہ بھی اب اس طرح بات نہیں کر رہا، ایک بالکل بیلنس بات کرنی ہے، کیونکہ اگر حکومت کی بات کی جا رہی ہے تو ساتھ اپوزیشن کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر اپوزیشن کے دباؤ ڈالا جائے گا تو دیکھیں جی حکومت بھی یہ نہیں کر رہی، بھائی اگر حکومت نہیں کر رہی تو اگر اپوزیشن اگر نہیں کرے گی تو حکومت خود بھی نہیں کرے گی، اپوزیشن تو بند کرے اس کے بعد حکومت پر دباؤ ڈالے، لیکن اپوزیشن بند نہیں کر رہی اور حکومت پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ یہ ایسے صورتحال میں ان کے جو موقف ہے وہ کمزور ہے۔ اب اپوزیشن کے مطالبے پر پاکستان کے تعلیمی ادارے تو 10 جنوری تک بند کر دیے گئے ہیں، یعنی 1.5 ماہ کی چھٹیاں ہیں، لیکن اب اپوزیشن اگر یہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ پاکستان میں معیشت کا پہیہ بھی جام ہو جائے تو یہ بھی ایک اصل میں سیاسی چال ہی ہے، کیونکہ اگر لاک ڈاؤن ہوگا، پاکستان کی صنعت کا معیشت پہیہ بند ہوگا تو پھر 1-2 ماہ بعد جو صورتحال ہوگی وہ بھی حکومت ہی کے لیے پریشان کن ہوگی، اور یہ اسی طرح اصل میں حکومت کو لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اس شرط پر جلسے اور جلوس منسوخ کیے جائیں کہ حکومت مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جائے گی، کیونکہ یہ صورتحال بھی اپوزیشن کو سوٹ کرتی ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کے بعد جو مزید صورتحال خراب ہوگی معاشی حوالے سے اور عوام کی چیخیں نکلیں گی اور حکومت پر تنقید ہوگی تو وہ بھی اپوزیشن کے ہی اس میں جاتی ہے۔ اپوزیشن جلسے ضرور منسوخ کر دے گی، لیکن حکومت اگر مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جائے گی تو، اور مجھے نہیں لگتا کہ حکومت مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جائے گی، اس لیے عوام کی زندگیاں جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کی صورت میں بھی خطرے میں ہیں اور لاک ڈاؤن نہ ہونے کی صورت میں بھی خطرے ہیں۔